الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین گرامی، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے قرات کے بارے میں بیان سنا، تو آج میں آپ کو رکوع اور سجود کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ رکوع: اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے: اللہ عز و جل بندہ کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ سجود: سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے: مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے۔ جمنے کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوا۔ کسی نرم چیز مثلاً گلاس جیسا کہ باغ کی ہریالی، روئی یا قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ آپ دبانے سے نہ دبے، تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ آج کل مساجد میں کارپیٹ بچھانے کا رواج پڑ گیا ہے، بلکہ بعض جگہ تو کارپیٹ کے نیچے مزید فوم بھی بچھا دیتے ہیں۔ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ کمانی دار یعنی اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی، لہذا نماز نہ ہوگی۔ کارپیٹ سے ایک تو سجدے میں دشواری ہوتی ہے، مزید صحیح معنوں میں اس کی صفائی نہیں ہو پاتی، لہذا دھول وغیرہ جمع ہوتی اور جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ سجدہ میں سانس کے ذریعے جراثیم، گرد وغیرہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کارپیٹ کا رواں پھیپھڑوں میں جا کر چپک جانے کی صورت میں معاذ اللہ عز و جل کینسر کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ بس اوقات بچے کارپیٹ پر قے یا پیشاب وغیرہ کر ڈالتے، بلیاں گندگی کرتی، چوہے اور چھپکلیاں مینگنیاں کرتے ہیں۔ کارپیٹ ناپاک ہو جانے کی صورت میں عموماً پاک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی۔ کاش کارپیٹ بچھانے کا رواج ہی ختم ہو جائے۔ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجیے یہاں تک کہ ٹپکنا موقوف ہو جائے، یعنی بند ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجیے۔ جب ٹپکنا بند ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ اور اس جیسی وہ چیزیں جس میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہو، اس طرح پاک کیجیے۔ اگر ناپاک کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی میں مثلاً دریا، نہر میں یا ٹونٹی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑیں کہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، تب بھی پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ پر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یاد رہے، ایک دن کے بچے یا بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو درس ہوا اسے یاد رکھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے رکوع اور سجود کے بارے میں سنا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو
ہمارے اس چینل ہدایت آفیشیل اسلامک چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔